سب سے پہلی بات ائمہ اربع رحمت اللہ علیہم، یہ ہمارا موقف ہے۔ جتنے بھی نیک لوگ دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں اور ان کی نیکی دنیا میں پھیلی، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ صرف دو باتیں زندگی میں یاد رکھیے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب صحیح حدیث ہو تو میرا مذہب ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ العزیز، قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب صحیح بخاری ہے۔ کان اذا قام الى الصلاة کبر ورفع یدیہ حذو منکبیہ، ایک نہیں 210 روایتیں، اور یہ روایت جو میں کوٹ کر رہا ہوں صحیح بخاری کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے اللہ اکبر کہتے اور دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے جاتے۔ امام شافعی کہتے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جو صحیح حدیث ہے میرا مذہب ہے۔ اور امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ بات جو کتاب و سنت کے مخالف اس کو دیوار پہ مارو۔ اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے تو بات ہی ختم کر دی، اذا قلت قولا يخالف سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم ان عقلی قد ذهب، جب میری بات سنت کے حدیث کے مخالف ہو سمجھ لینا کہ میری عقل اس وقت کام نہیں کر رہی۔ ان تمام ائمہ کو اللہ تعالی جنت میں جگہ دے۔ لیکن دوسری بات جو میں بتانا چاہتا ہوں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص نے کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں۔ کہا میں تمہیں کہہ رہا ہوں اللہ کے رسول یہ فرماتے ہیں، اور تم کہہ رہے ہو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ خشیت ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء، مجھے خوف ہے کہ کہیں تم پہ پتھروں کی بارش نہ ہو۔ آج سر کا مسا ہے، میں مثال دے کے سمجھاؤں گا۔ ایک مذہب ہے کہ 4 بالوں کو پانی لگ جائے مسا ہو جائے گا، دوسرا کہتا ہے 4 انگلیوں کے برابر اگر سر پہ پانی لگ جائے مسا ہو جائے گا، دوسرا کہتا ہے ربع الرأس، اگر چوتھائی حصے پہ ہاتھ لگ جائے مسا ہو جائے گا، ایک کہتا ہے شطر الرأس، آدھے سر پہ اگر مسا کر لیا جائے ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں سب نے بات کی، ہم نہ ان کو برا کہتے ہیں کیونکہ ہم اپنے درجات کو کم نہیں کرنا چاہتے، گالی تو نہیں دیں گے ہم۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا۔ صحابی کہتے ہیں بدأ بمقدم رأسی ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه وكان يمسح الرأس كله، پورے سر کا مسح کرتے، دونوں ہاتھوں کو اپنے ماتھے سے شروع کرتے جہاں سے بال اگنے شروع ہوتے، منبت الشعر، گدی تک لے جاتے اور وہاں سے واپس لے آتے جہاں شروع کیا تھا۔ ہم کسی کو تانا دینے کی بجائے حدیث پہ عمل کریں تو ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ اس لیے ائمہ کرام رحمت اللہ علیہم کے بارے میں کوئی بات نہیں ہم کرتے، لیکن وہ بات جو کتاب و سنت کے مخالف ہوگی کوئی بھی نہیں مانے گا۔ اور اصول یہ ہے، یاد رکھیے گا، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 80 میں پیدا ہوئے اور 150 میں فوت ہو گئے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ 93 میں پیدا ہوئے، 179 میں دنیا سے چلے گئے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ 150 میں پیدا ہوئے، 204 میں فوت ہو گئے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ 163 میں پیدا ہوئے، 241 میں اللہ کے پاس چلے گئے۔ کسی انسان کو دنیا کے اندر میچورٹی لینے کے لیے جو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کو 20-25 سال تو چاہیے نا۔ الغرض اگر 80 میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے تو 20 سال 25 سال کا اضافہ کیجئے، 100 اور 105 تک لوگوں نے ان کی بات کو سمجھا، جنہوں نے فالو کیا ان کو لوگوں نے حنفی کہہ دیا۔ امام مالک اگر 93 میں پیدا ہوئے ہیں تو 113 یا 120 تک لوگوں نے بات مانی اور ان کو مالکی کہا گیا۔ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ اگر 150 میں پیدا ہوئے تو 170-75 تک لوگوں نے بات مانی، لوگوں نے ان کو شافعی کہنا شروع کر دیا۔ امام احمد بن حنبل 163 میں اگر پیدا ہوئے تو 183 یا 88 تک ان کی بات لوگوں تک اس حالت میں گئی کہ لوگوں نے فالو کیا اور ان کو حنبلی کہا گیا۔ چھوٹا سا سوال، 80 ہجری میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے،
اس سے پہلے جو لوگ تھے وہ کون تھے؟ حنفی تھے، مالکی تھے، شافعی تھے، حنبلی تھے رحمت اللہ علیہم، قدس اللہ سرہم ونور ضریحہم. یہ اس وقت تو پیدا نہیں ہوئے تھے، تو پھر کیا تھے؟ وہ کتاب و سنت کو ماننے والے تھے. اور اگر آج ہم بھی کتاب و سنت کو مانیں، دوسرا سوال، کیا وہ جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ بولیے. بولے نہیں ہے، ناراض ہو گئے؟ اگر وہ جنت میں جائیں گے اور انہوں نے کسی بھی سیکٹ کی طرف اپنی نسبت نہیں کی، اس وقت یہ ائمہ رحمت اللہ علیہم یہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. انہوں نے کتاب و سنت پہ عمل کیا. آج ہم بھی کتاب و سنت پہ عمل کریں، ان جھگڑوں کو چھوڑ دیں، تو ہم بھی جنت میں اللہ کی رحمت سے جائیں گے. اور اگر کوئی کہہ دے کہ وہ جنت میں نہیں جائیں گے کیونکہ ان کا تو کوئی، وہ لوگ کہتے ہیں نا ان کا تو مذہب ہی کوئی نہیں ہے، جو کسی کی طرف نسبت نہیں کرتا. اگر صحابہ اور تابعین جنت میں نہیں جائیں گے تو پھر جائے گا کون جنت میں؟ یہ اصول ہمیشہ یاد رکھیے گا. کبھی آپ کو اللہ کی رحمت سے کوئی پھسلانے کے لیے قوت نہیں